اساں ازل تجھے دے نہ تھا ہیں سادہ ابد بھی اوندے نہ راسی نسے در دے وقت دی تلخیاں تو ہمیں دھپ راسی ہمیں چھا راسی سادے من دی کوول کوک سی پئی ہمیں کامے دی کان راسی سا جسم وچ جب تک ہے رحمت ساڑے لب دے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سبحان اللہ لم يكن له شريك في الملك سبحان اللہ لم يكن له ولي من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الصلاة والسلام على داعيا إلى الله بإذنه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وآله وأصحابه وأزواجه ويطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكرم الأولين والآخرين سبحان اللہ زمانہ بدلے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا حق والے رہیں گے حق پہ صدا حق پہ جیئیں گے حق پہ مریں گے سدا اللہ کے مخلص بندوں کا ایمان نہ بدلا جائے گا اللہ کے مخلص بندوں کا ایمان نہ بدلا جائے گا زمانہ بدلے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ وحدہ لا
شریک دے فضل اور کرم و نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فضل اور کرم دے نال و اصحاب نبی آل نبی اولاد علی رضی اللہ عنہم دی برکت دے نال آج دی عظیم شان ایمانی اسلامی مذہبی سونا تے پیارا سچا تے سچا عظیم الشان 1500 سالہ جلسہ میلاد مصطفیٰ و تحفظ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ان پیاریاں نسبتاں ان سچیاں اور سچیاں نسبتاں دے نال آج دے اس جلسے دا اہتمام کیتا گیا جس طرح کے برادر مکرم فاضل جلیل خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد نزاکت صاحب نقشبندی چشتی قادری رضوی سہروردی خطیب اعظم ملتان شریف آپ آج اس جلسے دے حوالے نال منتظمین دے حوالے نال تعارفی کلمات ارشاد فرما رہے سن جنہ بھی عزیزہ نے دوستہ نے اپنی محبت دا اپنی عقیدت دا اپنی ایمان اپنی چاہت دا اظہار کرن واسطے اے پیران دی سرپرستی تے علماء دی قیادت دے وچ اے آج دے جلسے دا اہتمام فرمایا اللہ تعالیٰ سب دے مال جان رزق عزت علم و عمل مزید اللہ برکتہ فرمائے علاقہ بھر دے کثیر تعداد وچ علماء بھی ائمہ بھی خطباء بھی مختلف شعبہ ہائے زندگی نال تعلق رکھن والے پنڈال دے اندر بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد دے وچ عاشقان رسول غلامان اصحاب نبی آل نبی اولاد علی ماشاءاللہ موجود نے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے مولانا صاحبزادہ پیر غلام شبیر اوان قادری صاحب اللہ پیر صاحب سارے قابل عزت ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے اسا سارے جتنے بیلیوں نے پامن بابا عبدالغفور اتبامِ طالب اتبامِ عباس اسا سارے اس جلسے دے منعقد کرن تے مبارک باد بھی دینے ہیں تے جیڑے سنگی حرمین پاک دی حاضری دی سعادت حاصل کر کے تشریف بھیجنا ہے اسا انہوں بھی عمر پاک دی مبارک بات پیش کرنے ہیں اللہ اے سارے پنڈال عالم اے عالمات پیران سمیت مرن تو پہلے ایک باری حرمین پاک دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے کیونکہ نہ کدی فرقہ وریت دی گل کیتی ہے تو نہ کدی فرقہ وریت دی گل سنی ساڑھا کسی فرقے نال تعلق واسطہ ہے ہی نہیں اسی الحمدللہ جماعت والے ہیں ساڑھی جماعت نا آل سنت و جماعت تھوڑی آواز کھول چلال دینا ساڑھی جماعت نا آل سنت و جماعت آل سنت و جماعت کسی فرقے دا نام نہیں کسی کل عدم تنظیم اور تحریک دا نام نہیں آل سنت و جماعت ایک بڑی پیاری عظیم سچی تے سچی جماعت دا نام ہے جس جماعت والیاں دے عقیدے وچ نہ بدعت دی بو نہ شرک دی بو نہ رسم تے رواج دی بو عمرے آڑے بولتے چلو الحمدللہ اہل سنت و جماعت او پیاری تے سونی تے سچی
تے سچی جماعت ہے جنہ دے عقیدے وچوں رب دے قرآن دی آواز آندی ہے یا زہرا دے بابے دے فرمان دی آواز آندی ہے۔ مولا کائنات مولا علی چوتھے خلیفہ مولا کائنات مولا علی علم دے شہر کا دروازہ مولا کائنات مولا علی فاتح خیبر کیونکہ حسنین دا بابا بھی ہویا علم دے شہر دا بوا بھی ہویا تے ساڑھے نبی دا ویر بھی ہویا تے سنیاں دا سونا پیر بھی ہویا۔ آپ دے کول پوچھنے آلیاں نے دو گلاں پوچھی، ایک گل اے پوچھی با اے جڑی سنیاں دی جماعت ہے آ میلاد منان آڑے 11ویں 12ویں دا ختم دیوان آڑے اے کلاں تے ساتھیں آڑے اے درباراں تے جان آڑے تے نبی دے ناں تے انگوٹھے چمر دی آڑے ہوئی یہ سنی نہیں جڑے کام کر دیں۔ پوچھنے آلیاں پوچھیا جی قبلہ امیر المومنین ساڈا پہلا یہ سوال ہے با اے جیڑی آل سنت جماعت ہے جیڑے سنین یہ جیڑی جماعت ہے یہ بنائی کہیں ہاں ادنا کہیں رکھیا تے آئی کتھو ہے۔ دوسرا یہ سوال ہے با یہ جیڑی جماعت ہے آل سنت جماعت انہاں دا جیڑا مذہب ہے او دا شعار تے او دا معیار تے او دا اصول کی ہے۔ یہ کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہے اے بھائی بھی کیمرہ نہ کھڑا پتنی بندے یا چلنا پیا تے دور تک یہ بات چلی جانی ہے۔ اگر آج دے حوالے نال کسی تک یہ پیغام پہنچ گیا یہ کسی ایک نو بھی سمجھ آ گئی اس عظیم الشان جلسے دے منعقد کرن دا مول پہ جائے گا۔ نہ یہ پروگرام رسمی ہے تے نہ کوئی گفتگو رسمی جلسے دا بھی کوئی بابا جی مقصد ہے تے گل دا بھی کوئی مقصد ہے اللہ وہ مقصد سمجھن دی توفیق فرمائے۔ دوبارہ عرض کر رہے ہیں اگر کوئی میرا بھائی آپ دے وچوں یا سوشل میڈیا دے اتے آج دے پروگرام نو دیکھ کے کوئی او دے اشکال ہومن کوئی شکی علی گل ہوئے کوئی ذہن و دوابہ خراب تھیوے تے او پھر اپنے طور تے کتابہ وچوں دیکھ کے تسلی پلوان جی کر سکدا۔ یہ جڑے دو سوال ہیں کرنے آڑیاں نے دو ہی سوال کیتے ایک آل سنت جماعت نا کہیں رکھیا کہ اے جماعت آئی کتھو تے دوسرا کہ آل سنت جماعت جیڑی ہے انہاں دے مذہب دا معیار اور شعار کی تفسیر ابن کثیر جلد پہلی صفحہ نمبر 390 تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 تفسیر مظہری جلد نمبر 2 صفحہ 116 فتح القدیر صفحہ نمبر 371 تجلیات صفتر جلد پہلی صفحہ نمبر 19 اور سبیل الرسول دا صفحہ 116 احتجاج تبرسی صفحہ 361 تے پاٹھ تے یہ دو میں سوال بھی موجود نے تے مولا کائنات مولا علی دے دو میں جواب بھی موجود نے۔ نمبر 1 پہلے سوال دا جواب فرما ان الناس کانوا فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے دیا سنتا نہیں سنیا ملاد کھول آواز دے سبحان اللہ سبحان اللہ کانوا فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعہ مولا علی فرمیندے نے کہ اہل سنت جڑی جماعت ملاد منان آڑے سبحان اللہ نبی دے نام تے انگوٹھے چومن آلے علی صاحب فرما اس جماعت کا بانی نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی پیر ہے آپ فرمیندے نے او پیاری جماعت ہے جدہ نام خود امام الانبیاء حسنین دے نانے رکھیا ہے اے کوئی کال یا 4 دنہ تو نہیں فی حیات النبی نبی پاک امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار ختم نبوت علیہ السلام دی ظاہری زندگی طیبہ وچ جیڑی جماعت آئی او دا نا
نہیں اہل سنت جماعت ہے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر دوبارہ چاچا سمجھ آئی گل میری، تکے دا بندہ نہیں ہوتا۔ میلاد دی محفل ویکھ کے 4-5 جھنڈے ویکھ کے لڑیاں ویکھ کے 4-5 داوی دیگاں کھڑکدیاں ویکھ کے یہ کانڈ کا ہے، شرک ہے۔ اسی کچے آجی سے ہے، کچے ریت دے ٹبے تے نہیں کھڑے کہ جیڑا مرضی آ کے بھوں بھوں کرے الحمدللہ ساڈی جماعت تے سنیاں دے عقیدے تے مکے دیاں بھی موراں نے نال مدینے دیاں بھی موراں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ عرض کر رہے ہوں، اے میرے ابے دا جواب نہیں، یہ حسنین دے ابے نے جواب دیتا جنہ دے واسطے میرے نبی نے فرمایا القرآن مع علی، علی علی مع القرآن، قرآن علی نالے، علی قرآن نالے، جیڑے پاسے علی ہوئے گا اسے پاسے حق ہوئے گا۔ جدو مولا کائنات مولا علی نے ایک گواہی دے چھڑی ہے تو نال حدیث دے پتہ چلیا جڑے پاسے علی ہے اسے پاسے حق ہے۔ آپ نے ایک پہلا جواب، دوسرا جواب سوال سی کہ جیڑی سنیاں دی جماعت ہے، دوسرا سوال سی بھائی دے مذہب دا معیار کی ہے، اے گلاں کیویں دیاں کرن گے؟ مولا علی نے فرمایا اما اہل سنہ، اما اہل سنہ وہم اہل سنہ، فرمایا جیڑے سنی نا سبحان اللہ، یہ جو سنی ہے یا وہ جو سنی ہے، میلاد کا جلسہ ہو یا 1500 سالہ جشن میلاد ہو، کل ہوئے ساتھ ہوئے، چلیسم ہوئے یا میں 11ویں دا ختم شریف ہوئے، جدو سنی بولے گا سینہ زوری نہیں کرے گا، لڑائی والی گل، جھگڑے والی گل، فرقہ واریت، اشتعال انگیزی، انتہا پسندی والی گل نہیں کرے گا۔ سنی جدو بولے گا، سنی جدو گفتگو کرے گا، فَالْمُتَمَسِّكُونَ بِمَا سَنَّفَّهُ لَهُمْ مَغْفُورُهُ، سنی جدو بولے گا رب دا قرآن پڑھے گا یا زہرا دے بابے دا فرمان پڑھے گا۔ دویاں لفظ کہ سنی دے مذہب دا معیار کسے کہانیاں نہیں، سنی دے مذہب دا شعار توڑے مائے نہیں، اگر مگر چونو چناچے نہیں، سنی دے مذہب دا معیار، سنی دے مسلک دا شعار اللہ دا قرآن ہے، جلالی مار بنیا بولدا نہیں، اللہ دا قرآن ہے یا سونے پاک محمد دا فرمان ہے۔ پھر آج آپ پچھے دراٹھئے، اللہ نے فرمایا آمینو کما آمن الناس، علماء بیٹھن، پیر بیٹھن، نوے نوے خطیب بیٹھن، بولتا چھاڑی یا نہ بولتا چھاڑی، تیرے یہ گل کیتی ہے، نوے نوے خطیب تے نوے نوے جناب عالم تے فاضل بیٹھن، ایک کندہ لغوی معنی، ایک لفظ دا، ایک کندہ اصطلاحی معنی، ایک کندہ حقیقی معنی، ایک کندہ مجاز، پڑھی نہیں ہوں صرف نہ بولتا نہیں پیا، ایک کندہ تفسیری معنی، آمینو کما آمن الناس دا جیڑا لغوی اصطلاحی معنی مطلب ہے وہ اے وے کہ ملتان شریف والو تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے۔ بولنا بولنا ذرا، بولنا ذرا، آگے تفسیر میں چھوڑ جا رہے ہیں لمحہ خان میں، کلمہ پاک نبی دا پڑھن تو بعد، ایمان گھن آن تو بعد، ایمان لے آنے تو بعد، مومن بنن تو بعد، میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نال پیار بھی محبت بھی اس طرح کرنی ہے جی میں
صحابہ نے کیتی یہ تے میرے نبی دی عزت عظمت تعظیم تکریم شان مقام علم ولادت سیرت صورت جمال کمال حسن کا تذکرہ بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا ہے. تھوڑے جا پھر ایک باری دھیان چاہنا توجہ اے ساڈا جڑا مذہب ہے عقیدہ ہے عقیدت ہے عقیدہ ہے یا عقیدت ہے عقیدے وچ بھی ساڈے رہبر صحابہ اے اللہ نے بنایا عقیدے وچ بھی ساڈے رہبر تسی کہنا صحابہ کی کہنا ذرا کیونکہ صحابہ چاچا جس ویلے لفظ بولیا جاتا نا صحابہ وچ حضرت صدیق اکبر تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک وچ ابو بکر عمر عثمان مولا علی مولا حسن اگر ان ذوق بنے کہ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 6656 فرقے دا کھبا پاسا 570 ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بھی اصحابا سبحان اللہ بن گئی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لجپال نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا انتخاب میں نے نہیں کیا میرے لیے تمہارا انتخاب میرے رب نے کیا ہے. سارے اصحاباً سارے صدیق کا انتخاب رب نے کیا عمر کا رب نے کیا عثمان کا رب نے کیا تو مولا علی دا ملتان علیہ کی بولتے نہیں تجھے 1,40,000 صحابہ مشکات شریف صفحہ نمبر 5 جڑا ایک باری کہے گا نا صحابہ لنگر تے لبنا ہی لبنا لنگر تے ملنا ہی ملنا لیکن اے روحانی لنگر جڑا ایک باری کہے گا نا صحابہ او دے نامہ اعمال وچ 100 شہیداں دا ثواب بھی لکھیا جائے گا تنالے حسنین دے نانے دی سنت ادا ہو جائے گی. صرف پگڑی پانے سنت نہیں صرف داڑھی کی سنت نہیں صرف حلوہ کھانے سنت نہیں. شمائل ترمذی صفحہ 12 یحب الحلوہ والاصل حلوہ بھی حضور کی سنت. اب ہمیں ملتانی نہیں ہو گئے بول لو تو صحیح ذرا حلوہ کھانا بھی نبی پاک دی سنت ماکھی شہد کھانا بھی حضور دی سنت پگڑی بھی حضور دی سنت داڑھی بھی حضور دی سنت جی حج عمرہ بھی حضور دی سنت سجے ہاتھ دا لین دین کرنا یہ بھی سنت ہے. اسی طرح صحابہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. اور کسی کہنا میں صحابہ ہمارے عقیدہ ہو یا عقیدت سنیوں میلاد میں آنے والوں انتظامیہ کی دعوت میں آنے والوں عمر شریف سے واپس آنے والوں تو میں مبارک ہو. کائنات میں سنی وہ جماعت ہے اہل سنت وہ جماعت ہے جنہ دا عقیدہ بھی سونا کہ عقیدت بھی سونی. کئیوں دا عقیدہ خراب کہ عقیدت چنگی کئیوں دی عقیدت صحیح کہ عقیدہ خراب. مشرق سے لے کر مغرب تک کہ اپنے ملک دی گل کرنی حاجی سے پھر کراچی تو لے کے پشاور تو لے کے بلوچستان دیا چوٹیوں تک نگر گلی کوچا پھر کے دیکھ لے سنی دی عقیدے ورگا کسے دا عقیدہ بھی کوئی نہیں سنی دی عقیدت ورگی کسے دی عقیدت نہیں. سبحان اللہ دوبارہ عرض کر رہے ذرا بولنا ذرا سبحان اللہ. توجہ چاہنا جی یہ قرآن ہے کہانی
باقاعدہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم جیڑا قرآن دا مذاق کرے یا قرآن دی آیتاں دا انکار کرے اللہ دا انہاں مولویوں کو بانا نہیں انہاں دی محفل بچ نہیں جانا فلا تقعدوا صحابہ نو اپنا لیڈر صحابہ نو اپنے عقیدے دا امام صحابہ نو اپنی عقیدے دا امام صدیق اکبر نو اپنے عقیدے دا امام مولا علی نو اپنے عقیدے اور اپنی عقیدت کا امام نہ ماننا یہ قرآن کا انکار ہے یہ حدیث کا انکار ہے کیونکہ مشکات شریف صفحہ نمبر 554 میرے آقا فرمائیں اصحاب کل نجوم فبأيهم مقتديتم اهتديتم او فاهتديتم فاقتدوا بالذين من بعد ابي بکر وعمر علیکم بسنتی بسنتی نال قرآن دے یہ تے بابا خادم رضوی آندہ سی کہ مولوی دی فکر پیسہ دے کے بدل سکتی ہے پیر بدل سکتے خطیب بدلے نہیں پہ ہن تک حسین دے نا دا کھاتا اور بڑے پکڑے اڑا ہن آدم میں یزید ناڑا ہن آدم میں یزید ناڑا کھاتا حسین دے نا تے ہن آدھا ملا اور علا مولوی فضل آدم میں یزید ناڑا کہ تو یزید ناڑے نا الحمدللہ یہ مدینہ الاولیاء کی سمی پر بیٹھنے والے حلالی مامد حلالی پتر ہاتھ چاہ کے اپنی غیرت کا اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے آج بھی حسین کے ساتھ ہیں زندہ باد ہولی بولو لنگر لے بھائی جانا سبحان بولو جلسے کا کوئی مقصد ہے میرا بابا دسی مولوی بدل سکتا خطیب بدل سکتے بلب بن بورا جائے بدلے گئے بڑا صوفیہ اور روپیے ویک کے بدل گیا جنہوں رب نے آکا فما صلحو کما صلی القلب ان تحمل علیہ جب موسیٰ دے خلاف بولن لگا نا رب اندر تھوڑ تھوڑ کتیا مالکہ نہیں پہن لگا قرآن دی ایت یہ قرآن دے لفظ نے جدی تشریح بابا خادم رضوی کردہ بڑا صوفی سی حاجی صاحب بلم بن بہودہ وقت بڑا صوفی بڑا پیر بڑا درویش لوگ خود گلا کے دعاما کرویندے سن مال آ گیا مال آ گیا لوگا کیا پیسے مانگ تے موسیٰ کلیم اللہ دے خلاف کھڑا ہو ہلے کھڑا نہیں ہویا ہلے کھڑا نہیں تھیا صرف سوچیا تو میں کل فیصلہ کروں گا پھر اللہ بیادہ تیرا فیصلہ میں کر چھڑیا کل تک تو میرا بندہ سے عبدی کل تک تو میرا بندہ سے اور تو میرا بندہ نہیں فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلعس او تترکہ یلعس ہمیں کل تک تو میرا بندہ تھا آج تو میرا بندہ نہیں تو کتا ہے ایتھے دے بابا خادم رضوی جاندہ سی چاچا ایک پاسے کتا اصحاب کاف تھا ایک پاسے صوفی ایک مولوی اس ویلے دا پیر بلم بن بہورا کتا وفادار بنیا سبحان اللہ کھڑے کر کے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ میرا بابا خادم رضوی جاندہ سی میلاد کے جلسے کرنے والوں جو شرماتے ہو کہ اصحاب قادی سے با کہ اصحاب کاف دے کتے دا بیل دا دیڑا بوئے تے بیٹھا رہا اب اصحاب کاف دی ہانجی جو بھی شمالک صاحب یا گانا صاحب جو بھی ہو قابل عزت ہو بوئے تے بیٹھا رہا ہاتھ لمبے کر کے ان کر کے نہیں وقلبہم واسطم سراعی بالوسیل اپنا پیٹ غار دے بوئے تے رکھ کے اپنے ہاتھ لمکن دے دیارے بیٹھا وَدَابِشُ فِي کافہم سناسا بیعت سنینہ وزدادو 300 سال تے نو دیارے او خارا نے کون سن نبی نہیں سن نہ نبی دے پتر سن اس وقت دی حاجی سن او دین دے پہرے دار سن خیرت من سن جی کتا انہوں دی خاطر ہاتھ لمبے کر کے انہوں دی راکھی واسطے بیٹھا رہا ایک بابا خادم رضوی وکیل صحابہ وکیل اہل بیت جہاں آندہ سی دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس جے کتے دا مول پہ جانا تا
نبی دے نام تے بولے گا ہاتھ جانے گا کہ کتے دا مول پہ گیا تو ساڈا بھی مول پہ جائے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ان جماعت ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی کہانی نہیں صحابہ ایک بار یخنا تواڈے کول میں سننا صحابہ صحابہ اگر آج 14 صدیوں تو بعد حاجی صاحبان آج اس بستی دے کہنا استاد جی سے اعظم قانون کے کھلے پنڈال میں قرآن سنا حدیث سنی ذکر ہو رہا ہے ابھی ہوگا یہ مولویوں کا کمال ہے نہیں یہ پیران دے طبیعتوں کا کمال ہے خطیب اپنی جگہ یہ کتا اپنی جگہ عالم اپنی جگہ پیر اپنی جگہ تبیز اپنی جگہ دم میں دمہ درودہ دکھائے گا دو تبیز میں ہن بھی گلے پائی ہوئے میں منکر نہیں لیکن تبیز اپنی جگہ آج 14 صدیوں تو بعد غوث اعظم کلونی مدینہ الاولیاء خزادی زمان شاہ رکنی عالم داؤدی زکریا ملتان بولو تا حدیث سبحان اللہ حدیث 6 سال شاد نہیں ہے بہت اچھی لگا آج 14 صدیوں کے بعد غوث اعظم کلونی نے یہ حضور کے غلام چاہے وہ بابا عبدالغفور ہو عباس ہو وہ ہو یا شان ہو 14 صدیوں کے بعد آپ ہیں یا انتظامیہ قرآن سنیا حدیث سن دے بیان یہ صدقہ کد ہے مولویوں کا نہیں خطیب کی عزت اپنی جگہ عالم کا مقام اپنی جگہ پیر کا مقام اپنی جگہ لیکن بھائی جان میرے بزرگوں 14 صدیوں تو بعد اگر آج ملتان میں ہم دین کی بات کر رہے ہیں سن رہے ہیں عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں سن رہے ہیں تو یہ صدقہ کس کا ہے یہ صحابہ کا ہے عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ صحیح بخاری بدانے بدر بچ گیا کتنے بھی ریاض لے آنے تھاڑے کھڑو تو میں بھی تبلیغ دے گیا بول تو چھڑ سکتا یارا 20 ریال لے آنا اوتھے بدر دے کنارے جڑے تھلے گڑا اوتھے مسجد عریش ہے نفل پڑھیا نہیں بندہ ہی تالا لگویا ساڑھے ورگے اتبار ہی پڑھ لیندے پر چلو نسبت سے ہے نا کہ مقام ابراہیم اتنے تے نفل کوئی نہ پڑھے تے اوتھے جگہ بھی نہیں لب دی کیونکہ حسین طواف ہے یا فرمایا اتنے پڑھ لو تام بھی ٹھیک ہے اتنے پڑھ لو پچھے ہٹ کے پڑھے سی نا جڑا رستہ سفر مروان جاندہ لیکن مقام ابراہیم تو دور ہے لیکن نیت یہ تھی کہ میں مقام ابراہیم پر ہی پڑھ رہا ہوں کہ اتنے بندہ سفر مروہ دے راہ بچ پڑھے تے مقام ابراہیم دے اتنے نفل پڑھن دا ثواب مل سکدا تے او مسجد میں بشاکی نہ تعالیٰ لائے ہویا پر اصل نکرے کھلو کے پاڑے نہیں آئی تے اس مقام ابراہیم دا حق ادا ہو سکتا تے نبی دی کوٹی دا بھی حق ادا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی صاحبہ جتے میرے آقا نے ہاتھ چائے سن تے عرض کیتی سی اللہم ان تحلک هذه الأصحاب من أهل الإسلام لا تقبض في الأرض أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام ہے جہاں مسجد عظیش ہے یہاں میرے آقا تشریف فرماتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا اللہ میں تو اپنے مجاہد لے کے آ گیا میں تو مجاہد لے کے آ گیا اپنے وفادار صحابہ ان میں کون کون تھے 313 تھے نا 14 وہاں شہید ہوئے 14 وہاں شہید ہوئے ان کی قبریں وہ پہاڑوں کے ساتھ قریب میں ہے میں عرض کرتا ہوں ان جو 313 تھے ان میں کون کون تھے بھائی وہ 313 تھے میں 2-4 نام لینے لگا ہوں برکت کے لیے اس لشکر میں اس جماعت میں ایک تو بلال حبشی بھی تھے امیر حمزہ بھی تھے حضرت مقداد بھی تھے
بھائی اسی جماعت میں یار غار بھی تھے اور حیدر قرار بھی تھے. یار غار سے مراد کون؟ ابو بکر. حیدر قرار سے مراد کون؟ مولا علی. سنی ہے نا، ٹنا ٹن سنی اسی کو کہتے ہیں جو صدیق دے نا تبھی تھرے علی دے بولو دا صحیح جڑا علی دے نا تے سڑے سنی نہیں پکا خارجی ہے. جڑا صدیق دے نا تو سڑے سنی نہیں رافضی ہے. ٹنا ٹن ٹنا ٹن آئے آئے لنگر بلا پہ جانا ہے نا. ٹنا ٹن سنی وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کی یہ عقیدت ہے کہ مولا علی کے صدقے صدیق پر قربان. ایک ہے تیرا لاڈلا، ایک یار غار ہے. نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا، حق جان یار ہے. نعرہ تحقیق میں فرقہ وریت کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے رومتا ہوں. سنی کا کام فرقہ وریت حاجی صاحبہ نہیں. سنی جدو پڑھے گا قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، صحابہ پڑھے گا. صحابہ ہمارے رہبر ہیں. ہمارے رہبر صحابہ کو کس نے بنایا؟ کہ وہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. آمینو کما آمن الناس، یہ اللہ دا حکم ہے. اصحاب النجوم اے میرے نبی دا فرمان جامع الترمذی جلد 2 صفحہ 205. تو ہن میں کہنے لگا جملہ دھیان نال، صحابہ مولا علی بھی بیچے نے، صحابہ امیر معاویہ بھی بیچے نے، صحابہ امام حسن بھی بیچے ہیں، صحابہ مولا حسین بھی بیچے ہیں. اے سارے عقیدے وچ بھی رہنما، یہ عقیدت وچ بھی رہنما. اے بنائے گئے مولانا اللہ نے تے اللہ دے رسول نے. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایمان والو جس گل دا اللہ حکم دے دے او بھی مننی ہے، جڑی گل حسنین دا نہ کرے او بھی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت بھی کرنی ہے. بھائی جان گرمی تے باقی بھائی جان ہے. آپ پکھا چلا میں نظر آ میرے بھائی والے پاسے کر بوں گی پکھا بند کیوں کیتا ہے والا کرنٹ مو گیا چلا ذرا یارا. گرمیاں بابا تے جوان بیٹھے توجہ چاہنا میرے بھائیو. آج اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ دے انتظام کرنے والیو، دور دراز تو غوثیہ قانونی و گرد و نما دھونے والیو، گھر وچ بیٹھن والیو، میں اپنی اماں بہناں بیٹیاں جو آئی دی اس پیاری پسمنو سماعت کر رہی ہیں انہاں نے بھی عرض کراں گا نی میری ماں نی میری بہن تینوں سیدہ زینب دا واسطے جن نے کربلا دے اندر جا کے اپنے 2 پتر بھی دین تے قربان فرمائے. تم ادھر چند گھڑیاں خاموشی اختیار کر. اللہ بھی راضی، حسنین دا نانا بھی راضی، کربلا والے بھی راضی. اور توجہ فرمانا میری بھائی جان ساؤنڈ دے نال نال میرے ساتھ دے منی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے فرماتی اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اتنی در بھی تو جان کے آئی گیا نا. بندہ عربی نہیں جاندا اور نہ دی جڑی عربی نہ اونٹ پٹھائے گا تیرے ورگے یاد کر لیں گے. حاجی یلا طریق 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 اے تے یاد ہے نا بول تے چھوڑ مت مار. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. پتہ چلیا نال قرآن دے گرمی دوا کے یہ نال قرآن دے اپنے عقیدے دا راہ پر تے رہنما صحابہ نو مننا. اے فرقہ وریت نہیں، اے اشتیاق انگیزی نہیں. اطیعوا اللہ حاجی صاحب اللہ دی اطاعت بھی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت بھی ہے. اور پھر میں دوبارہ پیچھے جان لگا. اللہ نے کہا آمینو کما آمن الناس. میرے نبی نو مننا بھی انجے جنہیں صحابہ نے منیا. منن تو بعد ایمان کھل لیانے تو بعد میرے نبی نال پیار بھی محبت بھی اسی طرح کرنی ہے جنہیں صحابہ نے کیتی ہے. محبت تو بعد میرے پیارے مصطفیٰ دی عظمت دا چرچا، میلاد دا چرچا، حسن دا چرچا، جمال دا چرچا، کمال دا چرچا بھی سونے پاک نبی دی عظمت دا چرچا بھی اسی طرح کرنا ہے جنہیں صحابہ نے کیتا ہے. اور پہلا نمبر آ گیا
عقیدے دا پھر عقیدت اور عقیدہ صحابہ دا کی سی میں پڑھا شمائل ترمذی صفحہ نمبر حدیث نمبر 4 جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200 جناب والا 4 اور صحابہ دا عقیدہ کی سی توجہ چاہنا حضرت مولا کائنات مولا علی بیٹھے نے لیکن حافظ قرآن بھی مولا علی حافظ الحدیث مولا علی خیرت مند مولا علی حسنین دا بابا مولا علی سارے قرآن جانن والا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قبلہ قاری محمد نزاقہ صاحب اللہ تعالیٰ تے منو تے قاری شبیب انہا سارے نالا سے کرتے پھر ایک باری مکہ مدینے جائیے میں دوبارہ عرض کرنا کون بابا عبد الرحمن جامی جن ایک دفعہ نہیں 75 ویلی میرے ویرہ جاگدے حضور دی زیارت ہوئی ہے انہوں نے کتاب لکھی سیرت مصطفیٰ دے وہ دا نام رکھا شواہد النبوہ صفحہ نمبر 280 ہے بلکہ او جامی ہے حاجی صاحب جیڑا مکہ بچو ٹوٹا نا تے نبی پاک علیہ السلام مکہ دے گورنر خواب دے بچا کے آکھیا سی جامی نے روک لے اے مدینے نہ آئے دیکھ کر جامی مدینے آ گیا اس نے یہاں آ کر نعت پڑھنی ہے اس نے یہاں آ کر میری رحمت کا ذکر کرنا ہے ترحم یا نبی اللہ جب اس نے یہ جملہ میری قبر انور کے پاس آ کر پڑھنا ہے تو پھر میں محمد کو اپنی قبر سے نکل کر جامی کے ساتھ مصافحہ کرنا پڑے گا جیڑیاں گلہ اللہ رسول آکھے نے واپس آکے وہی کرنی چاہیے مت کوئی آکھے میں نبی پاک دی سنہری جالیاں ویکھ کے آیا مت کوئی آکھے میں گنبد شریف ویکھ کے آیا گنبد بھی ڈٹھا جالیاں بھی ڈٹھیاں یاد الجنہ بھی لیکن حضور نے اے نہیں آکھے میں تسی جاگو تے میری کوئی پوچھے بہو آئے ہو اے نہ کہ وہ جالیاں دیکھ کر آیا ہوں مشکات شریف نمبر 227 بول دا چھڑو یہ 100 نمبران دی پیپر دی کتاب ہے سارے پڑھ دیں سارے نصابوں میں شامل ہے سارے حساب سارے اسمی پڑھی یہ تعلیمی نصاب شامل ہے تنظیم المدارس و وفاق المدارس آج مولوی گل سچی چھپائے گا تو کل حشر ہوتا پتہ کی ہونا مشکات صفحہ نمبر 30 صفحہ نمبر 32 بالانجام من النار یوم جیڑا سچی گل لکائے وہ نکاشب قاری صاحب تن میں نے پہ مرے دن بولتا چھڑ رہا عشق والے عقل دے یہ اندن عشق والے نمبر لے گئے عقل مندہ نے عمر لگتا تیری عقل ایمیں دیجئے بولتا چھڑ رہا میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں بھائی جان دوبارہ جیڑا خطیب مولوی پیر مفتی مبلغ سچی گل چھپائے قیامت والے دیہڑے او دے منہ وچ بالجام من النار یوم القیامہ جہنم دی اگ دی لگام دتی جائے کیا یہ مشکات نزاقہ صاحب نے پڑھی ہے بابا شبیر نے پڑھی ہے صرف حضرت نے یہ پڑھی ہے سارے پڑھ دیں ادھر سب 227 ہے میرے آقا فرماتے ہیں من سارا قبری بولو کچھ نہیں ہوندہ من سارا قبری بعد وفاتی کانا کمن سارنی فی حیاتی او کما قال النبی علیہ السلام یہ کہانی نہیں یہ مشکات ہے میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے وصال کے بعد میرے انتقال کے بعد میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا بانے غوثیہ قلونی علیہ ہوئے بول چھڑ میری قبر کی زیارت کے لیے چاہے وہ ٹوکر ہے وہ ارائی ہے وہ کھانا ہے وہ مدوی ہے پیر ہے یا سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے آپ ہی ہونا من سارا قبری بعد وفاتی
کانا کمن سارنی فی حیاتی، جو میرے وصال کے بعد حادث ہے میری قبر پہ آئے، میری قبر کو دیکھتا ہے، میری قبر کی زیارت کرتا ہے، وہ ملتان جا کر یہ نہ کہے میں قبر دیکھ کر آیا ہوں، میں قبر دیکھ کر آیا ہوں، یہ جملہ نہ لائے، بلکہ وہ جا کر اپنے گاؤں میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں یہ جا کر کہے میں الحمدللہ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ کر آیا ہوں۔ کانا کمن زارنی فی حیاتی، وہ یوں سمجھے جیسے میرا دیدار کر کے جا رہا ہے، میری زیارت کر کے جا رہا ہے۔ آئیے علم ہو تو پھر ہی باتیں ہوتی ہیں نا، اسی واسطے میں کہنا آج عمرے تے جان تو پہلے ایک بندہ تھوڑا جا جسمانی طور تے تکڑا ہوئے، ہمارے بندہ دا نہیں یاد کوئی ہے میں سچی، ایک بندہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت یا انگریزی، کیونکہ دو ایک چیز عربی تے انگریزی اتھے لکھی ہوئی ہے، یا کسی مقام تے فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے، لیکن اے دو عربی تھوڑی بہتی عربی نہیں ہوندی تا انگلش جیڑی تھوڑی انگریزی تے تھوڑا جا بندہ اے پلوانے آ روے، نہیں تے ساڑھے ورگا بندہ تو نہیں لٹڑی ہوتا ہوئے، تھوڑا جا اہم ہے سیکھ رہے ہیں، تھوڑے جی جان بھی ہوئے جی میں میرا بھرا گیا، تھوڑا جا بندہ کچھ جانتے بھی ہوئے، پھر عمرہ کرن دی بھی چاپ ساندی ہے، پھر طواف دی بھی بولو تو صحیح ذرا یارا بولو تو صحیح، پھر جس ویلے آدمی حجر اسود کے قریب پہنچتا ہے نا، پھر اس وقت صرف محبت نہیں، صرف نسبت کا اظہار نہیں، اس ویلے سنیت عقیدہ بھی سینے میں جوش مارتا کہ یہ پتھر کہاں سے آیا، بھئی جنت سے آیا، کعبے کی دیوار میں لگا، میرے آقا نے اٹھا کر رکھا، تو حضرت عمر ابن خطاب جب طواف کر رہے تھے تو جب حجر اسود کے قریب پہنچے، صحیح مسلم و بخاری حدیثان میں ترمذی و مشکات، عمر کون کہ دین کے معاملات میں عادی سے بڑے سخت تھے، حضرت عمر ابن خطاب جب حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں، حجر اسود کے قریب ہوئے تو ارادہ کیا چومتا ہوں، نہیں چوما، چومنے سے پہلے حجر اسود کو مخاطب ہوئے، فرمایا تو ایک پتھر ہے جنت سے آیا ہے، کعبے کی دیوار میں ہے، میں تجھے نہیں چومتا، اے حجر اسود مت یہ سمجھنا عمر مجھے چوم رہا ہے کہ میری نسبت جنت سے ہے، نہیں مت یہ سمجھنا میں تجھے چوم رہا ہوں تیری نسبت کعبے کی دیوار سے ہے، نہیں خدا کی قسم میں اب تمہیں چومنے لگا ہوں، تمہیں چومنے لگا ہوں اس لیے کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے۔ سمجھ آؤں گی بھئی نال حدیث تھے جس کو نبی چومے اس کو چومنا شرط نہیں ثواب ہے، جس کو نبی چومے اس کو چومنا حرام نہیں ثواب ہے، جی حجر اسود کو میرے نبی نے چوما اس کا یہ مقام ہے، حسین ابن علی کو مصطفیٰ نے نہیں چوما، یار کوئی نہیں اتو لگ گئی گل تھوڑے بولو تو صحیح طرح یارا، ایک باری پھر بول، جس پتھر کو میرے مصطفیٰ نے چومیا، آئی صاحب چومیا نا، اس پتھر میں چومن نہ بھی بندہ چوم سکے، خالی چلو دریا چومیا میرے یار تو بھی کوئی نہیں، 2017 کے میں چوم لے تھے کی میں بڑا ٹیل لایا، اجے بھی درد پسڑیے چھ پئی ہوندی ہے، جیڑی اتھے نتاڑ ہوندی ہے نا، ہلے بھی درد ہوندی ہے پسڑیاں، تا حجر اسود یاد آوتا، چوم لے ہونے تکڑا ہے میرے نال میں تو ماڑا جا بندہ تھا، سارے تو سبھی کو نہیں چومے، ایک دو ہی چومے ہونا باقی لگتا میرے آرے، میں بھی کہنا جھوٹ بولتا ہوں، ساتھی پتہ من سارے ہی ہے، بولو تو ادھر تھا بلا تھا، اچھا آئی صاحب اس پتھر کے قریب اگر آدمی نہیں جا سکتا، کرے کیا؟ بس اپنا ہی ہاتھ، اپنے ہی منہ، انج کرے پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ، میرے آقا فرماندن جڑا اے کرے گا اے میں سمجھے جویں حجر
اسود نو چوم سب نہیں مسئلہ اگر ہاتھ نہیں بھی ہے کوئی سوٹی ہے کوئی چھڑی ہے کوئی آسا ہے ہمیں ملتانو حاجی نال لے کے گئے وہ اپنی سوٹی اینج کرے انہوں چوم لوے ارے جس بولو تو سیدنا جرا اگر ہاتھ کا اشارہ ہو اس پتھر کی طرح تو وہ بھی برکت والا آسے کہو برکت والا ایتھے بابا خادم رضوی جاندہ واہ بابا تیریاں یادہ دے نہ بھلیاں نہ بھلن گیاں کیونکہ کی محمد سے وفاتوں نے بھائی ہم تیرے ہیں جس نسبت چھڑی کی حجر اسود کے ساتھ ہو وہ برکت والی ہاتھ کی ہو برکت والا یہ پتھرے والے اشارہ ہوئے تو برکتہ مل سکتیاں نے جرا نبی دا نام چکتا اللہ سبحان اللہ بول ذرا بول ذرا بول ذرا حضرات بات لمبی چلی جانی مولا کائنات مولا علی آجی کدی ہوتے سانو دا میاں دا اے جر رضی اللہ مولا لے دوسری بھائی نے مسجد حرام ہے تو مسجد نبی اور جی نہیں کر کے حساب رکھے ہوندہ میں آکھے اوتھے بھی میں اپنے دل دی پڑاس کر دی میں آکھے نندہ گھنٹہ 10:30 منٹ 10 منٹ سان بھی دے اسم بھی حاجیوں کو ایڈ کری ملتان شریف سے آنے والوں یہ عمرہ یہ حاجہ یہ ہے لیکن سان اتھے بولن نہیں دیں دے بولیے تو ساری سن لے نہیں کہتے 1 گھنٹہ سان مل جانا مسجد نبوی میں درس دیں گا تے مسجد حرام میں صرف 1 گھنٹہ جس سارے آج عمرے والے سنی مان کے نا تو سان بھی غوث اعظم کو سبحان اللہ کوئی بات نہ کرنے نہیں جیڑا کندہ نبی نے اختیار کوئی نہیں اور ریاض الجنہ میں پرمن کس منہ نہ لینا حاجی صاحب وہ ترلے ماردہ تردے کہ ریاض الجنت میں جانے کا موقع مل جائے جیڑا نبی دا اختیار مندہ ہی نہیں نبی دی طاقت مندہ ہی نہیں سبحان اللہ ریاض الجنہ کی طرف ریاض الجنہ کی خواہش وہ کر سکتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مختار کل بنایا ہے سونا چاہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دے سونا پکے حافظ شبینی والے نہیں بولو تو صحیح طرح قرآن دی جو 6666 آیتوں میں قاضی محمد اقبال صاحب کا انتقال رحمت قادری صاحب میں نے نہیں پڑھا کسی آیت کا مفہوم یہ ہو کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے پڑھے مشکات پڑھی 1992 پڑھی حاجی سے صفحہ 494 پڑھے حضور نے فرمایا قال فلسفہ عند الجنت عند رجلها اللہ اے دنیا کے سونیا اے کہ نکیاں کیاریاں بناون لگ پیاں ایڈی بڑی جنت میں بنائی سارغو الى مغفرت من ربکم وجنت ارض السماوات والارض جدی لمبی چڑھائی لمبی لمبائی تے چڑھائی بڑی ہے کبھی آپ کہہ رہے ہو جنت ماں کے قدموں کے نیچے کبھی آپ فرما رہے ہو جہاں میرے غلام کی تدفین ہے یہ بقی یہ جنت کا ٹکڑا ہے جنت البقی یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو کبھی آپ مکہ کے قبرستان میں جو تدفین ہے جہاں حضرت حسنین کی اماں بھی ہے خدیجۃ الکبریٰ تو آپ نے یہ جنت المأویٰ یہ بھی چنگی جنت ہے وہ جنت ٹکڑا کبھی آپ چلتے ہو آپ فرما رہے ہو کہ ما بین بیتی ومنبری بخاری جلد پہلی صفحہ 153 ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ یہاں میں چلتا ہوں یہ بھی جنت کا باب بیٹھتا ہوں یہ بھی جنت کا بہت ہوتا صحیح یہ ساری جنتیں کہیں بنائیاں بولی حجی اللہ تعالیٰ ایک باری بات لے جائے
گئی میں تو یاد کرنے کو یہ ساریاں جنتا جنت ماں کے قدموں میں فرمان مصطفیٰ کا ہم اپنا جناب مدینے والا جو قبرستان ہے کی نام ہے جنت البقیع میرے مصطفیٰ کا فرمان مکے والا جنت المعلیٰ حضور کا حجرہ منبر مصلی جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے پتہ چلیا اللہ نے ہمارے آقا کو جن کا آج ہم جشن منا رہے ہیں جن کے نعرے لگا رہے ہیں جن کی محبت جن کے پیار کا اظہار کر رہے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو کلی طور پر مختار بنایا ہے اب مرضی سونے کی ہے اس لیے تو فرمایا عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 22 صفحہ 282 ایک صحابی آیا عرض کرتے آقا میں نے منت مانی تھی نظر جانتے نظر مانی تھی منت کہ جب مکہ فتح ہوگا مکے میں جاؤں گا کعبے کا دروازہ چوم کے آؤں گا کعبے دیبو تک تم ہی نہیں پہنچا من سارا ہی بتا کعبے کا دروازہ چوم کر آؤں گا تو عرض کرتے آقا اب میں جا نہیں سکتا میرے کچھ حالات ایسے ہیں معاملات ایسے ہیں میری کچھ مجبوری ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وَقَبِّلْ قَدَمَ أُمِّكَ وَقَدْ وَفِيكَ نَظَرَ او کما قال نبی چلا مکے نہیں جا سکتا تو کوئی بات نہیں گھر تو جا سکتا ہے آقا گھر جا سکتا ہوں گھر میں امی ہے جی آقا امی ہے میں جا میں اللہ کا نبی حکم دے رہا ہوں اپنے گھر چلا جا اپنی ماں دے تمہیں پیر جا کے چوم لے یوں سمجھی جیسے تو قابل قدر چمڑے کا مقدر ہو گیا بہت اچھا تیرا سبحان اللہ جی آج چوم گے چما لو گے آج جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے ہر جسان احسان احسان آج اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے کل تمہارے ساتھ بھی احسان ہوگا آج اپنے والدین کی عزت کرو گے کل تمہاری عزت ہوگی آج اپنے والدین کا احترام کرو گے احسان کرو گے نیکی کرو گے تعظیم کرو گے تکریم کرو گے کل تمہاری بھی ہوگی الجزاء اگر جس بدبخت نے بد نصیب نے میں نہیں کہہ رہا حضور نے خود کہا مشکات صفحہ نمبر 595 جب حضور منبر پہ تھے وہ بندہ بھی بدبخت ہے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا میں نے یہی کہہ رہا ہوں وہ بدبخت بد نصیب جس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ کی عزت نہیں کی اپنی ماں کی نہیں کی اپنے والدین کا احترام نہیں کیا اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی احسان نہیں کیا کل ہمیں وہ منڈن تغیر لے کے دے رہے ہمیں کھان دم کرا کے کاری شبیر کے ساتھ کھلوائے اس بچے نے جی نہیں کرنی کیوں یہ وعدہ خدا کا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہے تو دینوں کما تدان جیسا کرو گے ویسا پھرو گے آج اپنے والدین کے سامنے ہم جی کریں گے کل ہمیں جی ہوگی آج عزت کریں گے کل ہماری عزت ہوگی آج تعظیم کریں گے کل ہماری تعظیم ہوگی آج تقریم کریں گے کل ہماری تقریم ہوگی آج جس بدبخت نے بد نصیب نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا اپنی بیٹی کا حق غصب کیا بڑے کا حیا نہ کیا کل اس کا حیا نہیں ہوگا اگر آپ سب چاہتے ہو میرا بیٹا ہو جب سامنے آئے تو میں اپنے بیٹے کو بلاؤں وہ کہ جی ابو جی آپ بھی چاہتے ہیں بھائی جی ابو جی کھان دم کران نہ نہیں ہے کم بڑھنا نہ حاجی صاحب تبیز کے ساتھ آج جی کر کل جی ہوگی آج عزت کر کل عزت ہوگی آج عزت تعظیم کر کل تعظیم ہوگی یہ میرا فتوہ نہیں قاری رحمت صاحب کا نہیں قاری اقبال صاحب کا نہیں کسی اور کا نہیں مولانا نزاکت صاحب کا نہیں قرآن کا فیصلہ ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان آج اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے اپنے بڑے کی عزت کرو گے اپنے بڑے کا احترام کرو گے کل چھوٹا بھی جب تیرے سامنے آئے گا وہ تیرا احترام کرے گا کیونکہ تیرا وعدہ میرا وعدہ بھی رہا غلط چیز بتا ان اللہ لا یخلف المیعاد میرے مالک تے خالق تے رازق کائنات رب دا وعدہ غلط نہیں اللہ پیادا ان اللہ لا چاہتے ہو چھوٹا بچہ محلے کا ہو بیٹا بھائی کا بیٹا ہو مامے کا بیٹا ہو سالے کا بیٹا سارے دے بھی ہم دن سارے بھی تو ہم دن سوانیاں دے بھرا اس کا بیٹا ہو میرے بھائی کا بیٹا ہو ہم سال کا بیٹا ہو جب میرے سامنے آئے تو میں کیونکہ
سے بڑا ہوں وہ عزت سے لفظ بولے کہ آج تو اپنے بڑے کی عزت کر لا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حق جاریہ تو سمجھا رہی گلے دی ایتھے آجی کہنا عیسیٰ تیرا شعبان جواب دیں در حاضر ہو کے حاضر دماغی نا اے جیڑیاں گلہ میں چھنے گیر وچ کیتیاں چھنا آئی دا گیر سی ابھی دی گل آئی امی دی دھی دی بڑیاں دا آیا اے چھنا گیر میں آئی صاحب لائے چھنا گیر آئی دا پچھ تلاوت بھی تو سننی نہیں تو سی اجے اس گفتگو وچ جیڑیاں احترام دیا گلنا حاجی صاحب ہوئیاں عزت دیاں کہ ماں دے پیر چمنا کعبے دا دروازہ چمنا حاجی 3 لاکھ لاغ دیا شبان تے کعبے دا بوہ نہیں چوم سکے پوچھ لے نہیں چومے مار کے ہے کہ نہیں آئی تو پڑے ہو اندی گل حاجی بول پہ گل اندی یہ یہ سارا مندر ویکھی کھڑے ہیں کرنو ساڑھے کے کون وقت شبان بھائی گا نہیں ہے کہ کتے ماں دے دوئے پیر میرا جہاں ٹھانڈ گئی ہے حق لہجے میں ٹھانڈ پہ گئی ہے پتہ نہیں صوفی اللہ نے کہے پڑے ہاں بولا سی طرح سبحان اللہ امتت القاری شہرہ بخاری جلد 22 صفحہ 282 ابن ماجہ صفحہ 280 جامع حسن دی جلد 2 صفحہ 226 مشکاہ صفحہ 494 سبحان اللہ سبحان اللہ دے قدم چومنا کعبے دا بوہ چومنا ابے دے پیر چومنا جنت دا کعبہ جی چومی سن ابے دے قدم چومنا یوں ہے جیسے جنت کا دروازہ چومنا بیٹی دا متھا چومنا 100 شہیدوں دا ثواب بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا جتنے بال نیچے اتنے گناہ معاف ایک باری جواب میں تاڑے کو لکھنا اے دسو آ جڑی عزتاں تے اے شانہ تے اے مقام اے وقار جو ابے دا امی دا وڈے دا دھی دا یہ صدقہ کھے دے نہیں تنی نہ گل بڑھنی تنی نہ گل بڑھنی میرے تو پہلے ایک بھائی ہوئی نا دی پڑھ دے گا چرم چڑھیا آمین دے لال دا ذرا دھیان سننا اندھیرا سی اندھیرا ایمیں نہیں گھو سے قانونی آلے ہر سال ایڈا وڈا جشن منان دے انہیں نے پتا سمجھو ملیا آمین دے لال دا صدقہ ملیا ماں دی کیڑی عزت ہے ہم قبلہ حضرت توری فرمندے رہندے ہونے ماں باپ نو آجی زبان بازار وچ بیچیا جا رہا سی مکے وچ میں نے ایک بندہ کہنے لگا آئی جائے برزویات میں تھا تکا مکاری مراقصہ جتھے لوگ زندہ اپنی دھیاں دفن کر دی سی دفن کر دی سی میں کہنا میرا اتنا جگرہ نہیں کہ میں او تھا تکا تم تکڑی نکال کرنا میں نہ اللہ کرے وہ میرے ذہن وچ بھی نہ ہوئے کہیں دل دا ٹیک نہ تھی ویاں کہ ساڑھے آقا کریم دی آمن تو پہلے اتنا ظلم حضرت دائیہ قلبی نے کاری سے اب جڑے والے بغال سنائی کلمہ پڑھن تو بعد میرے آقا فرما میں کو دسا اپنی دین تم دفن کر کے آئے دی آقا میں کی تھا فرما کیویں لے کے دیا انہیں ساری داستان سنائی فرما پھر کدے تیرا حوصلہ پہ گیا اپنی دین رکھن دا سونے میں والا جو پھڑ گئی دی جس ویلے میں گڑے بچ انہیں اتاریا تو میرے آقا فرمندن تیری بیٹی کوئی گل نہیں سی کہیں دی کوئی کلام کوئی گفتگو ای تھی وہ دی ہاں ہی نکل دیا نہیں لے ابو حیرہ فرمندن سرکار اتنا روئے علیہ انہیں لفظ نہیں چلائے کہ نبی پادی داڑی حضور روئن امت واسطے بھی حدیث صاحب روئن اور بھی مقامات مل دیں پر صحابہ دے نبی کعبہ دی قسم حسنین دا نانا جتنا دید غم وچ رویا نا اتنا سونا آقا اور کسی مقام تے جس ویل امام حسین دی ولادت ہوئی آنسو اس ویلے بھی نکلا آنسو حضور دی اس ویلے بھی نکلا جب جبریل آکے آپ کس بیٹے کو آپ کی امت ظلمن شہید کرے حضور اس وقت روئے سن
فرمایا اس وقت صرف آنسو نکلے تھے، آج جب تہیا قلبی نے اپنی بیٹی کا درد ہاں واقعہ بیان کرتا، حضور اتنا روئے آنسوں سے سینہ بھی تر ہو گیا۔ جب اس نے یہ جملہ بولا، اس نے کہا یا ابتا، اے میرے پیارے ابا، ایک دمن ہائی بھی، ہائے ابا افسوس تیرے تھے، میں تیری بیٹی تیرے جگر دا ٹکڑا، ہائے ابا افسوس، دل ترس نہیں آ رہا، تیرا دل نرم نہیں تھی رہا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ آقا وہ کہتی رہی یا ابتا، یا ابتا، پر سینے میں دل تو تھا، اس دل میں بیٹی کی محبت نہ تھی، درد نہ تھا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہ باپ کو بیچنے والا کھڑا، ادھر ماں کو ستانے والا کھڑا، تو قرآن مجید نے بھی وہی نقشہ بیان کیا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضور کی آمد سے پہلے اندھیرا تھا، اس اندھیرے میں یہ اندھیرے تھے، نہ باپ دی عزت، نہ ماں دی، نہ دنیا دی۔ جدو سرکار مدینہ آئے تھک گئے ہو دیکھ کر جا رہی ہیں، بولو ذرا دوسری کی ذرا اللہ نے بڑھیا۔ جدو امام الانبیاء آئے کہنا پہنا حدیث شبان صاحب رب قابل عزت قسم ہے، آج 14 صدیوں دوبار اے ماں بیٹی دی آباب دی عزت اگر آج محفوظ ہے، اے صدقہ آمنہ دے لاد دائی، اس واسطے الحمدللہ اے سنی آمنو کما آمننا، اے قرآن دی آیت دامن تھام کے، صحابہ دا دامن تھام کے، اے گلی گلی کوچا کوچا، اے تمو کنا تلا کے، اس واسطے سے یہ پیغام دینے ہیں، اے میرے پیارے مصطفیٰ دے غلاموں، ختم نبوت پہرے داروں، صحابہ نال پیار کرنے والیوں، سونے نے مہینہ بھی انہیں جنہیں صحابہ نے منیا، حضور نال پیار بھی انہیں کرنے جنہیں صحابہ نے کیتے، نبی پاک دی اسمندہ حضور دی ولادت دا چرچا بھی ان کرنا جنہیں صحابہ نے کیتے۔ جدو حدیثہ پڑھیں گے، دیوان حسان پڑھیں گے، سب 114 پڑھیں گے، حسان بن ثابت بھی میلاد پڑھ رہی ہے، لم علم احسن من کا لم ترقت تو آئینی واجمل من کا لم تلد النساء۔ اتنا میں حدیث شبان ضرور کروں گا، اوتھے بھی سونے دیاں گلاں، اتھے بھی سونے دیاں گلاں، اوتھے بھی حضور دے چرچے، اتھے بھی حضور دے چرچے، اوتھے بھی حسن مصطفیٰ دا تذکرہ، احسن من کا لم ترقت تو آئینی واجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرم من کل عیب۔ اوتھے بھی گلاں سونے دیاں نے، اتھے بھی گلاں سونے دیاں نے، اوتھے بھی ذکر حضور دا، اتھے بھی ذکر حضور دا۔ تو پھر میں ایک جملہ ان کا لما کہ آمینو کما آمن الناس اصحاب النجوم، قرآن حدیث کو تھام کر دعا بھی عرض کرتا ہوں، اللہ صاحب کو حرمین کی حاضری کی سعادت پھر ایک دفعہ سب کو نصیب ہو۔ تو ہاتھ تھلے نہیں، ہاتھ چکنا میرے بھائی جان، قرآن حدیث کی روشنی میں مولا علی کی کیا سی، سنی کے مذہب کا معیار کیا ہے، قرآن حدیث کو ایسا جب ملائیں گے تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آج غوثیہ قدوری کی سرزمین پر یہ جو محفل سجی ہے، یہ اس میں نہ رسم ہے، نہ رواج ہے، نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، کہہ سکتا ہوں جو محفل مسجد نبوی میں سجی تھی اس کی خوشبو ہمیں آج مدینہ تلوری کی سرزمین سے فرق نہیں تھا۔ عالم دین ہے قاری صاحب، ساڑھے پائیں تیری کوئی نہیں بچے میں صدقے جاواں۔ اللہ نے انبیاء کو بلا کر کہا رسول آئے گا، ابراہیم نے کعبہ بنا کر عرض کیا اللہ بھیج دے، عیسیٰ نے جاتے ہوئے اعلان کیا آ رہے ہیں۔ آج غوثیہ قانونی والے آپ کو بلا کر، علماء کو بلا کر یہی بتا رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں۔ ہم اس نبی کے یوم ولادت منا رہے ہیں جن کے بعد اس دھرتی پہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول، اور پھرا تو عالم شارم کوئی نہیں، تینوں ماں دی دودھ دی قسم دینا عالم تو کوئی نہیں۔ اے 10 بجے رہا بچے بیٹھے، اے سندے نہیں پہ میلاد، آج اس قانونی والے اس نبی کے میلاد منا رہے ہیں جن کو اللہ نے ختم نبوت
کا تاج دیا. یہ بچے یہ جوان جب گھر جائیں گے پوچھیں گے نہیں حاجی سے بیٹا یہ چول کدھر سے لائے, لنگر کھا پتر لنگر کھا لے, نہیں میں کھایا نہیں تو گھڑیا نے پوچھنا نہیں, انہیں پوچھنا نہیں بخیر ہے اگے تے آگے بھانڈے کھڑکانا ہے, آجا تو راج کے آنا تو میرے بھائی آپ ہم کہیں گے نا کہ آج ہم اس جلسے سے آ رہے ہیں جس جلسے میں ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا تو ساتھ پھر باقر رسول اللہ خاتم النبیین وانا خاتم النبیین جس جلسے میں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ پیغام دیا گیا کہ لوگوں ہمارا نبی آخری نبی ہے, میرے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کیا میلاد کا جلسہ سن کر جو جائے گا کیا بڑا ہو کر ختم نبوت کا غدار بنے گا؟ بولو اپنے مجمع جو ایک جوان بھی حاجی سے مظفر گنج روڈ کے کنارے کھڑا ہو کر بات کرے گا کہ آج میں ایسے جلسے سے آیا ہوں جس جلسے میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہمارے نبی کی سیرت بے مثال, سیرت بے مثال, اس نبی کا ہم یوم ولادت منا رہے ہیں. جناتوں بعد اس دھرتی پہ اور کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ. وہ بڑا ہو کر جوان ہو کر, جوان ہے تو اس کی ہوش آئے گی, وہ نبی کا وفادار بھی بنے گا تو ختم نبوت کا پہرے دار خاطر تو سارے نے بلایا انہوں نے لب ہل سے بیڑے. ماشاءاللہ.